26واں پارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم فی غمرۃ ساہون، یسألون ایان یوم الدین، یوم هم علی النار یفتنون، الذین هم فی غمرۃ، الذین وہ لوگ ہم فی غمرۃ ساہون جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایانا کب ہوگا، یوم الدین فیصلے کا دن، یوم ہم علی النار جس دن وہ لوگ آگ پر، یفتنون آزمائے جائیں گے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں قتل الخراصون فرمایا کہ دین کے متعلق اندازے لگانے والے لوگ ہلاک ہوں گے، اور آج کی آیت میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے نشے میں، دنیا کی محبت میں، انجام کا ان لوگوں کو کوئی علم نہیں، یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ فرمایا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یہ دنیا کا نشہ اتر جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور ابھی تو یہ لوگ دنیا میں سوال کرتے ہیں ایان یوم الدین، وہ بتاؤ نا نبی جس قیامت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آئے گی کب؟ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، وہ دن کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا جس دن وہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو جہنم نظر آئے گی اور ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ، اپنے فتنوں کا مزہ چکھو، ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنے اور اپنی ان چیزوں کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فتنے سے مراد شرک ہے، اور شرک سے دنیا میں کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ شرک ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذوقوا فتنتکم، فتنے سے مراد عام فتنے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فتنہ سویا رہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو فتنے کو بیدار کرتا ہے۔ فتنے کی جو انسان بات کرے، فتنے کا کام کرے، لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ اور فتنے کا کام کرنا یا فتنے پھیلانے اور فتنے کی بات کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ آج ساری دنیا فتنوں سے بھری ہوئی،
انسان مٹانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ فتنوں میں پڑ رہا ہے، اور قرب قیامت تو حدیث میں فرمایا فتنوں کی یلغار ہوگی، اور فتنے بھی جان لیوا نہیں ہوں گے، فتنے ایمان لیوا ہوں گے۔ انسان کے ایمان کا پتہ نہیں چلے گا، پل میں ماشا پل میں تولہ بدلے گا، انسان کا ایمان بدلے گا۔ فرمایا کہ ایمان لیوا فتنے ہوں گے، لوگ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کے سودے کریں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا وہ فیصلے والا دن۔ اللہ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ لوگ آگ پر آزمائے جائیں گے۔ کہا جائے گا ان لوگوں سے ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارت کا مزہ، اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم، یہ وہ چیز ہے کنتم بھی، جس کے بارے میں تم تستعجلون، جلدی کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ کا دستور ہے کہ ترغیب کے ساتھ اللہ ترغیب کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ جہاں ڈراوا بیان کیا گیا وہاں اللہ نے فضائل بھی ذکر فرمائے۔ اس سے پہلی آیات میں منکرین کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے متقی اور نیک لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ متقی انسان وہ ہیں، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، متقی وہ ہیں جو کفر، شرک، نفاق اور گناہوں سے بچتا ہو، اور حدود شرع کا خیال رکھتا ہو، دل میں خوف خدا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ان نیک لوگوں کے لیے جنت میں باغ ہوں گے، وعیون، اور چشمے ہوں گے، آخذین، لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، وہ نعمتیں، آتاہم جو دے گا ان کو، ربہم ان کا رب۔ ان نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو کل قیامت کے دن اللہ کریم نیک اور متقی لوگوں کو عنایت کریں گے۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، محسنین، نیکی کرنے والے۔ فرمایا اللہ متقی لوگوں کو جنت میں باغ اور چشموں میں داخل کرے گا، جو کچھ کہیں گے اللہ ان کو نصیب کریں گے۔ فرمایا یہ اس لیے انہم کانوا قبل ذالک، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا کے اندر محسنین، نیکی والی زندگی ان لوگوں نے گزاری دنیا کے اندر۔ آج ان لوگوں نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا اللہ کریم ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
اللہ نے نیکی کرنے والوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ نیکی کرنے والے لوگ وہ ہیں کانوا قلیلا من اللیل، وہ رات کو بہت کم ما یہجعون سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کی پہلی صفت بیان کی کہ سوتے بہت کم ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ ساری رات جاگنا تو مناسب نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انسان کے لیے فرمایا کہ سونا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما کر منع کر دیا کہ اے عبداللہ بن عمر بن العاص، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس لیے ساری رات تو عبادت اگرچہ مناسب نہیں، رات کا کچھ حصہ انسان عبادت کرے، اور سب سے بہترین رات کا حصہ وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کا وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرا نبی رات کا تھوڑا حصہ قیام کیا کر، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کیا کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ایسے بندے نہ بنو کالحمار فی النہار وجیفۃ فی اللیل، فرمایا کہ دن کو خمار بنے رہو اور رات کو مردے بنے رہو، یعنی سارا دن انسان دنیا میں گدے کی طرح کام کرتا رہے، رات کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا، کچھ ذکر اذکار کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ دن کو بھی نیکی کیا کرو، رات کو بھی نیکی کیا کرو، ایسے نہ بنو کہ رات کو انسان مردے کی طرح سو جائے، کوئی پتہ نہ چلے، اللہ کی تسبیحات کچھ نہ کچھ انسان کیا کرے، اور تہجد کی نماز کم از کم انسان پڑھے، اور نہ بھی پڑھ سکے تہجد کا جو وقت ہے، اگر انسان رات کے آخری پہر نہیں جاگ سکتا تو تہجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کی فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کے فرض آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ سحری تک رہتا ہے، صبح کی اذان تک رہتا ہے، لیکن افضل وقت تہجد کا وہ سحری کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ جیسے کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے 12:00 پہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور یہ جا کر عصر کی اذان تک رہتا ہے، یہ سارا وقت ظہر کا ہے، لیکن ظہر کی نماز پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو آپ آخر میں بھی 4 بجے بھی پڑھیں تو نماز ظہر ہی ہوگی، لیکن افضل وقت آپ کو نہ ملا، افضل وقت پہلا وقت ہے۔ تہجد میں عشاء کی فرضوں کے بعد تہجد شروع ہو جاتے ہیں، لیکن تہجد کا افضل وقت وہ سحری کا وقت ہے۔ اگر جس آدمی نے، جو بندہ رات کو سوتا ہے تو سونے سے پہلے بھی اگر 11 بجے سوتا ہے، نماز ابھی پڑھ لی تو سوتے ہوئے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تہجد کا اجر اسے مل جائے گا، تہجد کا اجر ملے گا۔ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو وطروں سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تب بھی وطر کا یہ تہجد کا اجر مل جائے گا، اور آپ رات کا قیام کا اجر آپ کو مل جائے گا۔
اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہ بنو کالحمار فی النہار وجیفۃ فی اللیل، رات کو ایسا سویا، آج موبائلوں کے آگے ہو پوری رات ہے، کاش 2 رکعت نماز نفل کی توفیق نہیں ہوتی، اور اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دن کو بھی نیکی کرو اور رات کو بھی نیکی کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی آدمی کی داڑھی سفید ہونا شروع ہو جاتی تو وہ آدمی تہجد شروع کر دیا کرتا تھا، باقی نمازوں کے تو وہ لوگ پہلے ہی سے پابند ہوتے تھے، لیکن آخرت کی تیاری بڑھ جایا کرتی تھی، خوف خدا بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور آج ہماری حالت ہے کہ سارے طوفان بھی ہمارے سروں سے گزر جائیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، صبح کی نمازیں رہ جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف اور درگزر فرمائے، فرض نمازیں رہ جاتی ہیں، سنن اور نوافل تو ہم لوگ کہاں، اتنی پابندی کہاں، اللہ ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نیکی کرنے والوں کی صفت اللہ نے بیان کی، پہلی صفت بیان کی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ بخشش مانگتے تھے۔ یہ دوسری صفت ہے، اور تیسری صفت انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔